دوسرے دن شاہزیب نے نینا سے ملنے جانا تھا۔ ملنے کیا جانا تھا، اسے اچھی طرح مزہ چکھانا تھا۔ جتنا وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بنا کسی غلطی اپنی عزت افزائی کروا چکا تھا، وہ سود سمیت اسے لوٹانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پہن کر کیا جائے یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پہلے تو اپنی الماری کو اچھی طرح کھنگالا، مگر جب اپنی مرضی کے کپڑے نہیں ملے تو پھر تھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگا۔ چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ آئی، پھر یوں چٹکی بجائی جیسے کوئی افلاطونی آئیڈیا ذہن میں کودا ہو۔ الماری کے سامنے لگا کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کے کبرڈ میں ٹھونسا، الماری کو بند کیا اور باہر عاتکہ بیگم کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو ٹی وی لگائے کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی، ایک نظر شاہزیب پہ ڈالی اور پھر غصے سے نظر پھیر لی۔ کل سے سیدھے منہ شاہزیب سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ امی میری وہ پرانی جینس کہاں ہے؟ کون سی پرانی جینس؟ عاتکہ بیگم نے نافہم انداز سے پوچھا۔ ارے وہی امی جس کا رنگ تک اڑ چکا تھا اور گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ شاہزیب نے اچھی طرح انہیں یاد دہانی کروانے کی کوشش کی۔ اچھا ہاں یاد آیا، جو ابھی کچھ دن پہلے میں نے تمہاری الماری سے نکالی تھی، کام والی کو دینے کے لیے۔ عاتکہ بیگم کو یاد آیا تھا۔ ہاں وہی، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہونی ہے، کام والی نے تو صاف لینے سے منع کر دیا اور 4 باتیں الگ سنائی مجھے کہ باجی اگر دینا ہی ہے تو کچھ ایسا دو کہ کوئی پہن سکے، یہ تو باہر پھینکنے کے قابل ہے۔ عاتکہ بیگم کو کام والی کی طنز میں ڈوبی باتیں یاد آنے لگی۔ تو کیا پھینک بھی دیا آپ نے؟ شاہزیب کو افسوس ہونے لگا۔ ارے نہیں بھائی، ابھی نہیں پھینکی۔ شکر ہے خدا کا، اب دے مجھے، کہاں ہے وہ؟ تم نے کیا کرنی ہے؟ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آپ دے مجھے۔ عاتکہ بیگم اٹھی اور اندر سے اس کی وہی پرانی پینٹ لا کے تھما دی۔ شاہزیب نے پینٹ کھول کے دیکھی، اس کی ابتر حالت دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بنا استری کیے وہ پینٹ اس نے پہنی، پرانی سی ایک شرٹ پہن کے وہ کچن میں آ گیا، جہاں شازمہ اور نمیرہ دونوں ہی کاموں میں مصروف تھی۔ وہ شازمہ کو نظر انداز کیے نمیرہ کے پاس آ کے بولا، جو برتن دھو رہی تھی، نمی آؤ میرے ساتھ ذرا، اپنا جیولری باکس مجھے دو۔ شاہزیب کی بات پہ ایک نظر نمیرہ نے اس پہ ڈالی، پھر خفگی سے منہ پھیر کے برتن دھونے لگی۔ نمیرہ کا یوں منہ موڑنا شاہزیب کو کھل رہا تھا۔ بہری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دے رہا تمہیں نمی؟ شاہزیب کے چلانے پہ بھی وہ خاموشی سے لا تعلق بنی کھڑی رہی۔ مت دو، بھاڑ میں جاؤ، میں خود لے لوں گا۔ شاہزیب کا رخ اب شازمہ اور نمیرہ کے کمرے کی طرف تھا۔ شاہزیب کے کچن سے نکلتے ہی شازمہ نمیرہ کے پاس آ گئی، اس کا کندھا تھپ تھپا کے داد دینے والے انداز سے بولی، بہت اچھا کیا تم نے جو اس سے بات نہیں کی، جب سب اس سے قطع کلامی کریں گے تب یہ سدھرے گا۔ شازمہ نے نمیرہ کو خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے شازی آپی، نمیرہ نے بھی تائید کی، لیکن ایک بات سوچنے کی ہے نمی، اس نے تمہارا جیولری باکس کرنا کیا ہے؟ کہیں تمہاری کوئی چیز ہی نہ خراب کر دے، جاؤ دیکھو جا کے۔ شازمہ نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن نمیرہ بے فکر تھی۔ ارے نہیں کریں گے، میری ساری جیولری دراز میں لاک ہے۔ شازمہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی پل ذہن میں بجلی سی کوندی، لیکن میری ساری جیولری تو باہر ہی پڑی ہے۔ شازمہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے شازمہ کی ساری جیولری بکھری پڑی تھی، اور شاہزیب صاحب شازل کی تحفے میں دی گئی سلور مالا کو ہاتھ کی کلائی پہ لپیٹ رہے تھے۔ شاہو، شرافت سے یہ اتارو اپنے ہاتھ سے۔ شرافت چھوڑ دی ہم نے، وہ لہک کے گنگنایا اور ایک سلور سی زنجیر اٹھا کے گلے میں پہننے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا ملنگ بن رہے ہو؟ اتارو میری مالا، اگر ٹوٹ گئی تو شازل مجھے نہیں چھوڑے گا۔ او اچھا، تو اس لیے اتنی بے چین ہو۔ اب تو نہیں اتاروں گا، اور اگر تم نے چھیننے کی کوشش کی تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گی، اس لیے دور رہو مجھ سے، ورنہ یہ دیکھو میں توڑ دوں گا۔ شازل نے اپنا مالا والا ہاتھ اوپر کیا اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ میں پہنی مالا کو کھینچنے لگا۔ شازمہ کی جان پہ بن گئی۔ شاہزیب کے قریب آ کے وہ اس کے ہاتھ سے مالا لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ شاہو، وہ چلائی، اب اتنی لمبی تو تھی نہیں کہ اپنے سے 6 انچ اونچے بھائی کے ہاتھ تک پہنچ سکتی، اس لیے چلا کے اپنا غصہ نکالنے لگی۔ چلاؤ، خوب چلاؤ، کل جب ابو سے میری درگت بن رہی تھی تو تم میسنیوں کی طرح اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ شامی کباب، ورنہ تمہارے شازل کی مالا کی میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ ویسے بھی تمہارے شازل پہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کل ابو نے دھمکی دی ہے مجھے۔
شاہزیب کی دھمکی پہ بادل نخواستہ شازمہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، ورنہ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ ویسے بھی شازل کی عادت تھی کہ اگر کوئی تحفہ شازمہ کو دے ہی دیتا تھا تو بار بار پوچھتا ضرور تھا کہ وہ جو میں نے فلاں چیز لا کے دی تھی وہ کہاں ہے۔ اس لیے اس کی لائی ہوئی چیزیں وہ سنبھال کے رکھتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے مت دو، بس میرا بھائی توڑنا نہیں اسے۔ شازمہ کی لجاجت پہ شاہزیب کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا۔ آ گئی نا اپنی اوقات پہ، چلو شاباش، اب اسٹور سے جا کے میرے پرانے جاگرز لے کے آؤ، وہ جو آگے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ شازمہ زچ تو جی بھر کے ہو رہی تھی، اس کی دکھتی رگ پہ شاہزیب نے ہاتھ رکھا تھا، لیکن آخری بات پہ تحیر سی رہ گئی۔ پھٹے جوگر پہن کے کہاں جانا ہے تم نے؟ شازمہ نے اب شاہزیب کے کپڑوں کو غور سے دیکھا۔ اور یہ تم کارٹون بن کے کہاں جا رہے ہو؟ شہنشاہ عالم آج اپنی ملکہ کے ساتھ ڈیٹ پہ جائیں گے۔ جاؤ کنیز انارکلی، جا کے ہمارے خاندانی جوتے لے کر آؤ، ورنہ شہزادہ سلیم کی یہ نشانی تمہیں زمین پہ ٹوٹ کے بکھری ہوئی ملے گی۔ شاہو، تم اس لڑکی سے ملنے جا رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شازمہ ساری باتوں کو بھولے بس اس بات پہ حیران تھی کہ شاہزیب اس لڑکی سے ملنے کیوں جا رہا تھا۔ مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا، شاہزیب اب سنجیدہ ہو کے بولا۔ مجبوری ہے یا نیت میں فطور ہے؟ مجبوری ہے، سمجھی؟ اب جاؤ ورنہ تمہارے پیار کی نشانی میرے ہاتھ سے ٹوٹ جائے گی، شاہزیب نے کوفت بھرے لہجے سے کہا۔ جا رہی ہوں۔ شازمہ باہر نکل گئی، اسٹور سے اس کے جوتے نکالے اور عاتکہ بیگم کو بھی شاہزیب کے ارادوں سے مطلع کیا تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ دونوں ماں بیٹی نے بگڑے ہوئے موڈ سے کمرے میں انٹری دی۔ شازمہ نے جاگرز شاہزیب کے آگے پھینک کے، شاہزیب جاگرز جھاڑ کے پہننے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ عاتکہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اسی لڑکی سے ملنے، شاہزیب نے اب کافی سنجیدگی سے جواب دیا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنے جاگرز بھی پہن رہا تھا۔ شاہزیب تم کہیں نہیں جاؤ گے، ویسے بھی تمہارے ابو تم سے خفا ہے، اب اگر انہیں معلوم ہوا کہ تم اس لڑکی سے ملنے گئے ہو تو سوچ لو کیا حشر کریں گے تمہارا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ عاتکہ بیگم شوہر کے غصے سے واقف تھی، اس لیے سامنے دیوار کی طرف کھڑی ہو گئی۔ شاہزیب جاگرز پہن چکا تھا اور اب کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اگر آج میں نہیں گیا تو وہ لڑکی پھر مجھ سے ملنے آ سکتی ہے، اور آپ کی نظر میں تو صرف میں ہی برا ہوں۔ جو تانا ابو نے مجھے کل دیا ہے نا امی، وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور اگر وہ لڑکی پھر سے یہاں آئی اور ابو نے مجھ پہ بنا تحقیق کے کوئی بھی غلط الزام لگایا تو خدا کی قسم اس لڑکی سے زبردستی کورٹ میرج کر کے لے آؤں گا اسے یہاں پہ۔ شاہزیب کی آنکھوں میں قہر برس رہا تھا۔ عاتکہ بیگم اور شازمہ دونوں کے ہی رنگ اڑے تھے، کیونکہ آپ کو نہ اپنے خون پہ بھروسہ ہے نہ اپنی تربیت پہ۔ بد سے بدنام برا والی مثال ہے میری، بدنام تو میں ہو ہی چکا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑوں۔ اب ہٹیں آگے سے، ابھی تو اس سے دو دو ہاتھ ہونا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی ذلت اٹھائی ہے میں نے۔ شاہزیب کا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے۔ عاتکہ بیگم اس کے خطرناک ارادے سن کے ڈر گئی تھی، اس لیے پیچھے ہٹ گئی۔ شازمہ بھی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے والے شاہزیب میں اور اب سامنے کھڑے شاہزیب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ غصے سے بائک کی چابی اٹھا کے باہر نکلا تھا۔ گھر آ کے بھی رائمہ رامس کی بات کے بارے میں سوچنے لگی، آخر اس نے ایسا کیوں کہا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ لیکن پھر خود کو جھٹکا، باسم بھی گھر پہ تھا اور پھر اس کی طبیعت بھی ناساز تھی، اس لیے ہاتھ منہ دھو کے کچن کا رخ کیا کہ پہلے چائے بنائے گی سب کے لیے، پھر رات کے کھانے کی تیاری کرے۔ لیکن جب کچن میں داخل ہوئی تو باسم خالی کپوں میں چائے ڈال رہا تھا۔ باسم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چھوڑو یہ سب۔ رائمہ نے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ تم لوگ بھی تو بازار سے تھک کے آئے ہو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میڈیسن کھا کے سویا تھا، اب بالکل فریش ہوں، لو چائے پیو۔ باسم نے ایک کپ رائمہ کی طرف بڑھایا۔ رائمہ کپ پکڑ کے کچن سے باہر صحن میں آ گئی۔ باسم نے ایک بڑی پلیٹ میں 3 چائے کے کپ رکھے اور باہر صحن میں بیٹھی رابعہ بیگم اور رباب کے سامنے چائے رکھ کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ باسم، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ رائمہ بنا لیتی، پہلے ہی تھکن کے مارے بخار چڑھا کے بیٹھے ہو، رابعہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ اب ٹھیک ہوں امی، رائمہ تو اب ویسے بھی مہمان ہے اور روبی ابھی چھوٹی ہے،
اس لیے اب مجھے ان کاموں کی بھی عادت ڈال لینی چاہیے۔ باسم نے رائمہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کے بولا۔ ابھی وہ چائے پی ہی رہے تھے کہ سیڑھیوں میں لگے لوہے کے جنگلے پہ لگا چھوٹا سا دروازہ بجنے لگا۔ رباب اٹھ کے گئی اور دروازہ کھول دیا۔ نیلوفر پلیٹ میں پکوڑے لیے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن صحن کے تخت پہ سب کے ساتھ باسم کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ باسم کی نظر بھی اسی پہ تھی۔ کیا ہوا نیلو آپی، آپ یہاں کیوں رک گئی؟ اندر آئیں۔ رباب نے نیلوفر کو وہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ ارے نیلوفر بیٹا، آ جاؤ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ رابعہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ باسم کے سامنے رو چکی تھی، اس لیے یوں سامنے آنے پہ سبکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں آنٹی، وہ میں بعد میں آ جاؤں گی۔ یہ پلیٹ پکڑو رباب، تمہیں پکوڑے پسند ہے نا، اس لیے میں نے بنائے تھے تو تمہارے لیے لے آئی۔ نیلوفر نروس ہو رہی تھی، اور پھر باسم کی مسکراہٹ اور ٹک ٹکی باندھے اسی کو دیکھنا اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ کہیں سب کے سامنے اس کے رونے کا ہی نہ بتا دے، مگر وہ بس مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے چائے پی رہا تھا۔ نیلو آپی، کچھ دیر تو رک جائیں، ابھی تو میں نے آپ کو اپنی شادی کے جوڑے بھی نہیں دکھائے۔ رباب اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی۔ ہاں نیلو، آ جاؤ، جوڑے تو میں نے بھی تمہیں اپنے نہیں دکھائے۔ رائمہ بھی اٹھ کے نیلوفر کے پاس چلی گئی۔ وہ میں بعد میں آ کے دیکھ لوں گی۔ نیلوفر وہاں نہ رکنے کے بہانے تراش رہی تھی۔ رائمہ، میں اندر کمرے میں چلا جاتا ہوں، شاید میری وجہ سے کترا رہی ہے۔ باسم اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا شخص ہے یہ، فوراً سے دل کی بات سمجھ جاتا ہے۔ نیلوفر نے سوچا اور برجستہ بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے اوپر کام ہے۔ نیلوفر کی ہچکچاہٹ پہ باسم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کر لینا کام، آؤ نا۔ رائمہ اس کا ہاتھ تھامے تخت کے پاس ہی لے آئی۔ باسم نے خالی کپ رکھا اور رائمہ سے بولا، رائمہ بس یہ پکوڑے مجھے کمرے میں دے جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس گھبرائی اور پریشان حال لڑکی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رامس، حد ہوتی ہے کسی بات کی، کوئی اس طرح سے باتیں سناتا ہے اپنی بڑی بہن کو۔ رامس اپنے کمرے کے بیڈ پہ بیٹھا تھا جب اس کی والدہ اندر داخل ہو کر غصے سے اس کے پاس بیٹھ کے بولی، امی آپ کو صرف بجو نظر آتی ہے، کبھی میری خوشی میری خواہش کو جاننے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ رائمہ سے ملنے اور اسے دیکھنے کے بعد تو دل کی بے اختیاری میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج بھی وہ ویسی ہی تھی، معصوم سی، سنجیدہ سی، نرم لہجے سے بات کرتی ہوئی، سیدھی دل میں اتر جانے والی۔ اس لیے ماں کے سامنے سارے ضبط ہی کھو بیٹھا۔ کچھ دیر تو وہ بھی بیٹے کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے رامس؟ ماں کی کھوجتی نظروں کی تپش سے رامس نے نظریں بدل لی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ضرور ہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ رامس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے انہوں نے اپنی طرف کیا۔ لاکھ ضبط کے باوجود آنسو ٹوٹ کے رامس کے رخسار پہ گرے۔ اپنی دونوں آنکھیں اس نے بند کر لی۔ رامس رو رہا ہے بیٹا، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ امی اس کی شادی ہو رہی ہے اور میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، اپنے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کون ہے وہ رامس؟ اگر کوئی لڑکی تھی تو مجھ سے کہتے تو صحیح۔ اب تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی اترنے لگی۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، اور اب وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ رائمہ، رائمہ؟ تمہیں رائمہ پسند تھی رامس؟ کہا کیوں نہیں مجھ سے؟ اس کا حصول کون سا مشکل تھا؟ میں ایک بار رابعہ سے کہتی، وہ مجھے منع کر ہی نہیں سکتی تھی۔ رامس کی والدہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہونے لگا۔ امی بس مجھے لگا میں اس کے لائق نہیں ہوں، کہیں انکار نہ کر دے۔ میں اپنے دل کو سمجھا چکا تھا، لیکن آج اسے دیکھ کے لگتا ہے سارے زخم ادھر چکے۔ رامس نے آنکھوں پہ بند تو باندھ لیا مگر لہجہ مغموم ہی تھا۔ مجھ سے کہتے تو صحیح بیٹا، میں رابعہ کے پاؤں میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کے اسے مانگ لیتی۔ یوں چپ رہ کے بہت ظلم کیا تم نے خود پہ۔ رامس کی والدہ کو دکھ کے ساتھ ساتھ افسوس ہو رہا تھا۔ اب تو ہو چکا امی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے، آنکھیں بند کیے، اپنے پچھتاوے کے آنسو بہانے لگا۔ صبح سے نینا کی ایک دوست نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نینا کا ایک فرینڈ گروپ تھا، کالج میں بھی وہ سب اکٹھے پڑھتے تھے۔
اس لیے باہر کہیں بھی جانے کا پروگرام ہوتا تو اکٹھے ہی جاتے تھے. لیکن راہیل کافی دنوں سے اسے اکیلے ملنے پہ بس ضد تھا. حالانکہ وہ صاف منع کر چکی تھی، لیکن وہ بار بار کال پہ کال کیے جا رہا تھا. صبح ناشتے پہ بھی اس کی کال کو نینا نے ناگواری سے ڈسکنیکٹ کیا. سامنے بختیار صاحب بیٹی کی ناگواری کو اچھی طرح دیکھ چکے تھے. لٹل فرینڈ، اینی پرابلم؟ فلاسک سے چائے کپ پہ انڈیلتے ہوئے وہ بولے. یس پاپس، یہ تو راہیل ہے نا، بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اکیلے میں ملو. مجھے نہیں ملنا اس سے اکیلے، وہ منہ بنا کے بولی. تو منع کر دو، مسئلہ کیا ہے؟ کیا تو ہے پر پھر بھی تنگ کر رہا ہے. اوکے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آج آفس میں کام زیادہ نہیں ہے. 6 بجے تک تم اسے گھر بلا لو، میں اسے منع کر دوں گا اپنے انداز سے. دوبارہ تم سے 2 میل دور رہ کے بات کیا کرے گا. آپ کیا کریں گے؟ نینا نے دلچسپی سے پوچھا. وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، وہ مسکرا کے بولے. اوکے، میں بلا لوں گی. نینا اب گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے بے فکر سی ہو گئی تھی. اسے پتا تھا کہ باپ سب کچھ سنبھال لیتا ہے، اب وہ ٹینشن فری ہو سکتی ہے. اچھا پھر میں چلتا ہوں. بختیار صاحب چائے کا خالی کپ رکھ کے چلے گئے. راہیل کی کال بھی دوبارہ نہیں آئی تھی. نینا بھی اس بات کو بھول بھال گئی. آج اسے 5 بجے شاہ زیب سے ملنا تھا. راہیل کے چکر میں وہ بختیار صاحب کو شاہ زیب کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی. پھر سوچا کہ پہلے خود مل لے، بعد میں ان سے بھی ملوا دے گی. وارڈروب سے اس نے ایک بلیک جینز اور سکن کلر کا ٹاپ نکال کے پہن لیا. بالوں کی ایک اونچی سی پونی بنائی اور ہونٹوں پہ صرف لپ گلاس لگا کر وہ تیار تھی. میک اپ وہ ویسے بھی زیادہ نہیں کرتی تھی. کچھ وہ ویسے بھی اتنی خوبصورت تھی کہ سادگی میں اٹریکٹ کرتی تھی، اور پھر شروع سے ایسے ہی کپڑے پہننے کی عادی تھی. 4:30 بجے وہ تیار ہو کے گاڑی خود ڈرائیو کر کے سمندر میں اسی جگہ پہنچ گئی جہاں پہلی بار شاہ زیب کو دیکھا تھا. اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے نینا شاہ زیب کا انتظار کرنے لگی. پورے 5 بجے ایک بائک کی بے ہنگم سی آواز پہ نینا کا دل دھڑکا. پھر سامنے بہت دور سے وہ آتا ہوا نظر آیا. وہ سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی. صرف چند لمحے ہی لگے تھے شاہ زیب کو نینا کے پاس پہنچنے میں. بائک اس نے عین نینا کے برابر میں کھڑی کی. نینا نے اپنے بلیک گلاسز اتارے اور ایک نظر سر سے پیر تک شاہ زیب پہ ڈالی. پرانی جینز کی پینٹ جس کا رنگ تک جگہ جگہ سے اڑا ہوا تھا، اس پہ نیوی بلو پرانی سی شرٹ، ہاتھ میں ایک بڑی سی سلور چین لپیٹی ہوئی تھی اور گلے میں ایک سلور زنجیر ٹائپ کی چین پہنے، اور پاؤں میں مٹی سے اٹے پھٹے سے جاگرز پہنے. وہ کہیں سے بھی شاہ زیب نہیں لگ رہا تھا. بے شک وہ پہلے بھی بہت قیمتی لباس نہیں پہنتا تھا، لیکن ویل ڈریسڈ ہی نظر آتا تھا. 2-3 بار اس نے شاہ زیب کو دیکھا تھا ویلنگ کرتے ہوئے، کیفے میں، اور پھر اس کے گھر پہ. تینوں جگہ وہ اس حلیے میں ہرگز نہیں تھا جس میں آج وہ اسے دیکھ رہی تھی. شاہ زیب نے نینا کے چہرے پہ پھیلی ناگواری دیکھ کے خود کو دل میں داد دی. ابھی ان میں ہیلو ہائے بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گاڑی ان کے سامنے کھڑی ہوئی. اس میں سے 2-3 لڑکیاں نینا جیسے لباس زیبتن کیے اتری. ان کا پہناوا اور بات کرنے کا انداز نینا جیسا ہی تھا، شاید اسی کی کلاس سے تعلق رکھتی تھی. نینا، وہ نینا کو پکارتی ہوئی اس سے گلے لگی اور گال کے ساتھ گال ملا کے پیچھے ہٹ گئی. تم تو کہہ رہی تھی آج بزی ہو، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. ان تینوں لڑکیوں نے بائک پہ بیٹھے شاہ زیب کو یکسر نظر انداز کیا. ٹھیک کہا ہے نینا نے، آج یہ میرے ساتھ بزی ہے. شاہ زیب نے جان بوجھ کے ٹانگ اڑائی. اس سے پہلے کہ نینا کوئی بہانہ بناتی شاہ زیب بول پڑا. جو بے عزتی اس لڑکی کی وجہ سے اس نے برداشت کی تھی، وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. شاہ زیب کی بات پہ تینوں نے سر سے پیر تک ایک ہتک بھری نظر شاہ زیب پہ ڈالی جسے اپنے حلیے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی. وہ مسکرا کے انہیں دیکھنے لگا، پھر بائک سے اتر کے نینا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. نینا، یہ کون ہے؟ ان تینوں میں سے ایک نے پوچھا. اوہ کم آن نینا، تم نے بتایا بھی نہیں اپنی دوستوں کو کہ میں کون ہوں. پلیز انٹروڈکشن کرواؤ نا اپنی دوستوں سے میرا. بتاؤ میں کون ہوں. شاہ زیب کا رویہ ہی نینا کے لیے غیر متوقع تھا. 2 ملاقاتوں میں شاہ زیب نے بہت روڈ رویہ رکھا تھا نینا سے، اور آج یوں بے تکلف تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو. نینا کچھ جھجکی تھی. پھر شاہ زیب کے رف حلیے کی وجہ سے اپنی دوستوں کی ناگواری اور ناپسندیدگی دیکھ کر اسے اپنے گلے میں گرہیں سی پڑتی محسوس ہوئی.
اس لیے چپ ہی رہی۔ نینا کون ہے یہ؟ ان میں سے ایک لڑکی نے اپنا سوال دہرایا۔ نینا کو چپ دیکھ کے شاہ زیب نے جواب دیا، اس کا بوائے فرینڈ۔ کیوں نینا؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ شاہ زیب کا لہجہ ترش تھا۔ اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہا۔ نینا نے ایک نظر شاہ زیب پہ ڈالی، دوسری اپنی ماڈرن دوستوں پہ جو تیوری چڑھائے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی۔ شاید شاہ زیب کی اوچھی سی حرکتوں پہ ہراساں بھی ہوئی تھی۔ یس ہی از مائی فرینڈ، بمشکل نینا نے کہا۔ ہی از؟ تینوں نے بیک وقت حیرت سے پوچھا۔ پلیز رابی تم لوگ جاؤ یہاں سے، میں کل ملوں گی تم سے، ابھی مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ تینوں خفگی اور تعصب سے نینا کو دیکھتی ہوئی چلی گئی اور شاہ زیب کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ تم تو ابھی سے ہی گھبرا گئی میری مینا، ابھی دیکھو شاہو تمہارے ساتھ کرتا کیا کیا ہے۔ آج کی ملاقات تم زندگی بھر نہیں بھولو گی، شاہ زیب نے نینا کا بدحواس چہرہ دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ کہیں بیٹھ کے بات کر لیں؟ نینا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ یا شیور، تم سے بات ہی تو کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے شاہ زیب دوبارہ اپنی بائک پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھو پیچھے۔ جی؟ نینا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ شاہ زیب نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے ہاتھ سے ریس تیز کی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، بیٹھو پیچھے۔ نینا کو وہیں کھڑے دیکھ کے وہ بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ زیب نے بائک کو بند کیا۔ نینا میری مینا، میں دوست ہوں تمہارا، بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے مراسم بڑھانے کا، اب کیا نخرے دکھا رہی ہو؟ شاباش بیٹھو میرے ساتھ، میری دوستی کو سب کے سامنے فیس کرو جانو، شاہ زیب نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ڈرامائی انداز سے کہا۔ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، یہیں بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی بے باک لفظوں سے گھبرائی تھی، وہ جو جان بوجھ کے اسے تپانے اور زچ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ نینا ڈارلنگ، آج میرا موڈ بہت خوشگوار ہے، اسے خراب مت کرو، بیٹھو میری بائک پہ، لانگ ڈرائیو کریں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، چلو اب وقت ضائع مت کرو میرا۔ نہیں، نینا کے مسلسل انکار پہ وہ زچ ہوا۔ ابے یار، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں دماغ کی دہی بنا رہی ہو؟ اب بیٹھ رہی ہو یا زبردستی بٹھاؤں تمہیں؟ اس بار وہ ذرا سختی سے بولا۔ نینا کچھ گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے لڑکوں کے انداز میں بیٹھ گئی، کیونکہ لڑکیوں کی طرح اسے بیٹھنا ہی نہیں آتا تھا۔ شاہ زیب نے بائک کو کک ماری۔ نینا بیٹھ تو گئی مگر شاہ زیب کو بنا پکڑے۔ ہولڈ می ٹائٹ نینا جی، ادروائز یو ول بی ریسپانسبل فار یور سیلف جانو، شاہ زیب نے بائک چلانے سے پہلے پیچھے مڑ کے نینا سے کہا۔ نینا نے اسے ہچکچاتے ہوئے شانوں سے پکڑ لیا۔ ساحل سمندر پہ جہاں وہ لوگ موجود تھے وہاں اس وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ بائک کو اس نے فل اسپیڈ سے بھگایا۔ سڑک اس وقت بالکل خالی تھی۔ نینا کی گرفت اب اس کے شانوں پہ کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ ایک پل کو نینا کا خوف سے دل دھڑکا مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ بس بائک کے بے ہنگم آواز سر کو بری طرح سے زچ کر رہی تھی۔ شاہ زیب کو لگا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں چیخنے چلانے لگے گی، ڈر کے مارے اسے بائک روکنے یا ہلکی چلانے کا بولے گی، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ 5 منٹ کی تیز رفتاری پہ بھی وہ لڑکی بنا چوں چرا کیے بیٹھی رہی۔ شاہ زیب کا غصہ بڑھنے لگا۔ وہ اس لڑکی کو خوف سے چلاتے ہوئے سننا چاہتا تھا، اس کے ہوش اڑانا چاہتا تھا، مگر وہ بڑے ضبط سے بیٹھی تھی۔ جب شاہ زیب کا غصہ مزید بڑھا تو اس نے سامنے کا ویل تھوڑا سا اونچا کیا۔ نینا اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس نے شاہ زیب کے شانوں سے شرٹ کو مضبوطی سے دبوچ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ زیب، وہ ہلکی چیخ کے ساتھ ڈر کے بولی۔ شاہ زیب کی مسکراہٹ بڑھی۔ اگلے لمحے بائک واپس نیچے کر دی گئی اور کچھ ہی دیر میں بائک کی سپیڈ بھی ہلکی ہو گئی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ شاہ زیب اب نارمل اسپیڈ سے بائک چلا رہا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم میرے گھر آ سکتی ہو تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جلدی سے گھر بتاؤ اپنا، وہ تیز آواز سے بول رہا تھا۔ بائک کا شور اتنا تھا کہ بات سننا اور بولنا مشکل تھا۔ نینا اب اسے اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی۔
शाहजेब यूं बाइक चला रहा था जैसे बाइक को रींग रहा हो। आस पास गुजरने वाले लोग उन दोनों को हैरत से देख रहे थे, जो एक दूसरे से ऑपोजिट हुलिये में बैठे थे। कई लोग पास से गुजरते हुए मायनी खेज मुस्कुराहट देते, कुछ हंस रहे थे, और लड़के तो बाकायदा सीटी मारते हुए कमेंट तक पास कर रहे थे। शाहजेब का हुलिया देख के सभी की नजरें उस पे थी। पीछे बैठी नैना ने अपनी पिछली जिंदगी में कभी ऐसा होते नहीं देखा था। वो जी भर के खिफ़्फ़त महसूस कर रही थी। ऊपर से इतनी स्लो और फटे हुए साइलेंसर की फटी बाइक की आवाज़। जिसने नहीं देखना था वो भी बड़ी फुर्सत से देख रहा था। आप बाइक ज़रा तेज़ चलाएंगे प्लीज़? लोगों की तरह तरह की नज़रों से तंग आके मजबूरन वो बोली। क्यों भाई, आराम आराम से जाते हैं, आज तो मौसम भी बड़ा खुशगवार है। शाहजेब तो जैसे इन सब बातों से लुत्फानंदोज हो रहा था। शाहजेब, लोग देख रहे हैं। हाँ तो देख लेने दो, जेलस हो रहे हैं तुमसे। इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से दोस्ती जो की है तुमने, रश्क भरी निगाहों से देख रहे हैं तुम्हें। एंजॉय करो। शाहजेब के काटदार लहजे में सिर्फ तंज था। प्लीज़ ज़रा तेज़ चलाएं। नैना अब रो देने को थी। क्यों शर्मिंदगी हो रही है मेरे साथ यूं बैठने पे? ये सब तो तुम्हें दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें लोगों को फेस करना चाहिए ना, मैं ना। शाहजेब अपनी कोशिश में आधे से ज़्यादा कामयाब हो चुका था। अब बस उसके घर वालों के सामने उसे सबक सिखाना था, ताकि वो आइंदा उसके बारे में सोचने से पहले 1000 बार सोचे। कुछ ही देर में बाइक एक बहुत बड़े बंगले के सामने खड़ी हुई। नैना बाइक से नीचे उतर गई। शाहजेब एक शानदार बंगले को सामने देखकर कुछ पल आंखें झपकना भूल गया। ऐसा महल उसने सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखा था। उसके तायाबू भी डिफेंस में ही रहते थे, मगर अपार्टमेंट में। उस पे भी ऐसे इतराते थे जैसे इंग्लैंड में रहते हो। ताई अम्मी तो लाजमी जताए बगैर नहीं रहती थी कि वो डिफेंस में रहती हैं। शाहजेब ने बाइक साइड पे खड़ी की। नैना ने डोर बेल दी। शाहजेब भी उसके साथ खड़ा होकर उसके महल नुमा बंगले को देखने लगा। मेन गेट पे एक छोटी सी खिड़की से चौकीदार ने नैना को देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आओ ना शाहजेब। नैना का रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा शाहजेब ने सोचा था। उसे लगा था कि वो बाइक से उतरते ही उसे 2-4 मोटी मोटी गालियां देके चलता करेगी, मगर वो बहुत अपनाइयत से उसे अंदर बुलाने लगी। शाहजेब उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ। चौकीदार ने एक तनकीदी भरपूर नज़र शाहजेब पे डाली। बीबी साहब, ये कौन है? पठान चौकीदार ने शाहजेब का हुलिया देख के कहा। एक पल को शाहजेब को अपने हुलिये पे अफसोस सा हुआ। वो इस खूबसूरत बंगले की हसीन मालिकन का दोस्त कहीं से नहीं लग रहा था। खान, ये मेरा दोस्त है, नैना ने बिला तामुल कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर शाहजेब का हाथ थाम के उसे अंदर ले जाने लगी। बाहर का पोर्च इतना बड़ा था कि बैक वक्त 5 से 6 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकती थी, और लॉन की हद तूल नापना उसके बस की बात नहीं थी। पूरा लॉन रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। सामने से वर्दी में आते एक शख्स को देख के नैना ने एक चाबी उसे दी। मेरी गाड़ी समंदर पे खड़ी है, आप जाके ले आए। जी बेबी। ड्राइवर मोदबाना अंदाज से सर झुकाए वहां से चला गया। शाहजेब को ये सब कुछ एक पल के लिए एक हसीन ख्वाब सा लगा। सामने लाउंज का बैरूनी दरवाज़ा खोल के वो नैना की हमराही में अंदर दाखिल हुआ। इतना वसी लाउंज और नीचे कांच की तरह चमकते फर्श पे उसके फटे जॉगर उसे मुंह चिढ़ाते हुए महसूस हो रहे थे। वो जो नैना के होश उड़ाने आया था, फिलहाल अपने होशो हवास खोए नैना का ख्वाबों का महल देख के हैरत से चकाचौंध हो चुका था। सामने रखे नरम गुद्दाज मखमली सोफे पे बैठते ही वो अंदर धंसने लगा। अपने हुलिये पे जी भर के अफसोस हुआ। आप यहीं बैठे, मैं चाय का कह के आती हूँ। नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब को हैरत थी उस लड़की पे। किस मट्टी की बनी थी वो? इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी उसे चाय का पूछ रही थी। ज़रूरत क्यों नहीं है? आप पहली बार आए हो मेरे घर, बिना चाय पिए कैसे जा सकते हो? नैना फौरन से पलट गई और शाहजेब नरम सोफे के मज़े लेने लगा। क्या ठाठ है भाई, खुदा भी जिसे नवाजने पे आता है सब कुछ ही दे देता है। दौलत, हुस्न, क्या नहीं था उस लड़की के पास। शाहजेब ने एक ठंडी हसरत भरी आह ली। अपने हुलिये को गौर से देखा, फिर अपने आने का मकसद भी याद आ गया।
دل نے 100 بار انکار کیا کہ رہنے دے، یہیں سے چلا جا، کیا ضرورت ہے اس کے باپ کے سامنے اپنا امپریشن خراب کرنے کی۔ ایسی لڑکیوں سے دوستی کی خواہش ہم جیسے لڑکوں کی اولین ترجیح میں سے ایک ہے۔ لیکن پھر سماعتوں میں زمان صاحب کا تانا گونجا کہ اگر تم کسی کی بہن سے دوستیاں بڑھاؤ گے تو کل کو تمہاری بہن سے بھی کوئی۔ اس کے بعد سوچ نے پرانا روپ دھار لیا۔ نہیں شاہ زیب، میں ایسا صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اس لڑکی کا حصول ناممکن ہے میرے لیے۔ اچھا ہے یہیں سے پلٹ جاؤں اور اس کے قدم کو بھی یہیں پہ روک دوں۔ نینا کی آنکھوں میں اپنی پسندیدگی وہ دیکھ چکا تھا، ورنہ کوئی بھی لڑکی اتنی حد تک برداشت نہیں کر سکتی جتنی اس نے کی تھی۔ نینا واپس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ شاہ زیب ایک نظر اس حسین محل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر سمندر پہ تیز رفتار بائک چلانے سے منہ ہاتھ سب مٹی سے ہٹے ہوئے تھے۔ ہاں آئیے نا۔ نینا کھڑی ہو گئی اور اسے ایک روم کی طرف لے گئی۔ دروازے کا نوب گھماتے ہوئے پلٹ کے مسکراتے ہوئے شاہ زیب سے بولی، یہ میرا کمرہ ہے۔ پھر اسے اندر لے گئی۔ کمرہ بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ ایک جہازی سائز کا بیڈ، 5 پٹ کی الماری، بڑا سا ڈریسنگ، ایک سائڈ پہ رائٹنگ ٹیبل اور دیواروں پہ نینا کی تصویریں۔ اتنی چیزوں کے باوجود کمرہ کافی کشادہ لگ رہا تھا۔ نینا اسے کمرے کے واش روم کے دروازے کے پاس چھوڑ کے باہر چلی گئی۔ شاہ زیب نے ستائشی نظر کمرے پہ ڈالی، پھر واش روم کا دروازہ کھولا۔ واش بھی کسی کمرے سے کم نہیں تھا۔ واش بیسن ہی اچھا خاصا بڑا تھا۔ 10 قسم کے فیس واش سامنے رکھے ہوئے تھے۔ شاہ زیب کو یاد آنے لگا کہ کیسے وہ شازمہ اور نمیرہ کا فیس واش ان سے 100 منتیں کر کے لیتا تھا جب کبھی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی میں جانا ہوتا تھا۔ شازی یار کچھ تو اور ڈالو، اتنے سے فیس واش سے کہاں میرا منہ دھلے گا؟ کیوں نہیں دھلے گا؟ اس میں چند قطرے پانی کے ڈالو، انگلی سے مکس کرو اور مل لو منہ پہ، آرام سے دھلے گا۔ شازمہ کی بات اسے یاد آئی۔ اس نے شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کیا، ایک فیس واش اٹھایا اور اچھی خاصی تعداد میں ہاتھ میں ڈال کے اپنے ہاتھ اور بازو اچھی طرح سے دھوئے۔ پھر چہرے پہ دوسرا فیس واش اٹھا کے اس سے منہ دھونے لگا۔ سامنے رکھے صاف ستھرے تولیے سے منہ صاف کیا اور سامنے لگے شیشے سے خود کو دیکھنے لگا۔ واہ شاہو، چہرہ تو خاصا چمک گیا تمہارا۔ میں بھی کہوں یہ مس نینا اتنی چمکتی دمکتی کیوں نظر آتی ہے؟ سارا کمال ان چیزوں کا ہے۔ شاہ زیب کمرے سے باہر آیا تو سامنے لاؤنج میں رکھا ٹیبل مختلف لوازمات